اسلام کے 5 بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ رسالت ہے۔ یہ ایمان کا وہ ستون ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی ہدایت کے منبع یعنی انبیاء علیہم السلام سے جوڑتا ہے۔ عقیدہ رسالت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قوم میں کچھ برگزیدہ افراد کو چن کر انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا، جنہیں نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ان کو نیکی اور حق کی دعوت دیتے اور برائی و گمراہی سے روکتے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل 36۔ رسالت کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا خالق کون ہے، وہ زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالی انبیاء کو نہ بھیجتا تو انسان اپنی عقل سے کبھی آخرت، عبادات، شریعت اور روحانیت کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ پاتا۔ انبیاء کو اللہ تعالی نے ایک خاص وحی کے ذریعے علم عطا کیا جو انسانی عقل سے بالا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اللہ کے پیغام کے امین تھے بلکہ عالی اخلاق، سچائی، عدل اور رحم کے عملی نمونے بھی تھے۔ علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوا اور حضرت محمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ سورۃ الاحزاب 40۔ اسلام میں یہ عقیدہ نہایت بنیادی ہے کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی وحی نازل ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ مسند احمد۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، یوسف، موسی، ہارون، عیسی، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، یحیی اور محمد۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے وحی دی جاتی ہے، لیکن نئی شریعت نہیں دی جاتی۔ رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے اور وہ قوم کی اصلاح کے لیے خاص طور پر بھیجا جاتا ہے۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے یہ ہیں: 1، تمام انبیاء پر بغیر کسی تفریق کے ایمان لانا۔ 2، یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے سچے نمائندے اور معصوم ہیں۔ 3، ان کی لائی ہوئی شریعت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ 4، انبیاء کی توہین یا انکار کو گمراہی سمجھنا۔ نبی کریم کی رسالت کی خصوصیات میں شامل ہیں: آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق اور اصلاح ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ سبا 28۔ حضرت محمد کی زندگی رسالت کا عملی مظہر ہے۔ آپ نے ظلم کے نظام کو توڑا، غلاموں کو آزادی دی، عورتوں کو عزت دی اور دین حق کو غالب کیا۔ آپ نے انسانیت کو ایک ایسا نظام دیا جو نہ صرف روحانی ہے بلکہ سماجی، معاشی اور اخلاقی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتا ہے۔ رسالت کا انکار کرنا سنگین جرم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی، خاص طور پر حضرت محمد کی رسالت کا انکار کرے یا ان پر توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ سورۃ الاحزاب 57۔ ہمیں انبیاء کی تعلیمات کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنانا چاہیے۔ ان کی سیرت ہمیں اخلاق، صبر، عفو، عدل اور تقوی سکھاتی ہے۔ ان کے راستے پر چل کر ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ، رسالت ایمان کا بنیادی ستون ہے۔ انبیاء انسانیت کے عظیم ترین رہنما تھے جنہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت، شریعت اور نجات کا راستہ دکھایا۔ حضرت محمد پر ایمان اور ان کی اطاعت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ انبیاء کی عزت، ان کی سنت پر عمل اور ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف الحاد، شکوک اور سائنسی مفروضوں کا طوفان بپا ہے، ایمان برسالت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ اگر انسان رسالت کو چھوڑ دے تو وہ محض ایک حیوان ناطق بن کر رہ جاتا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی الہامی رہنمائی ہوتی ہے، نہ اخلاق کا واضح معیار۔ رسولوں کے پیغام کو ماننے کا مطلب صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں۔ حضرت محمد کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین، قرآن اور سنت ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی خاص قوم، نسل
या ज़बान का दीन नहीं, बल्कि ये आलमी पैगाम है जो हर दिल में उतर सकता है। रिसालत पर ईमान लाने के बाद ये मुमकिन नहीं कि इंसान उसकी तालीमात को पस-पश्त डाले। आज बाज़ लोग कहते हैं कि दीन दिल का मामला है या नबी की तालीमात उस ज़माने के लिए थीं। ये बातें दरअसल ईमान की कमज़ोरी की अलामात हैं। रिसालत पर सच्चा ईमान सिर्फ ज़बानी इकरार नहीं बल्कि अमली इताअत मांगता है। जिसने हज़रत मोहम्मद को रसूल माना, उस पर लाजिम है कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि रसूल ने सच्चाई को ईमान की अलामत कहा। जुल्म न करे, क्योंकि आपने फरमाया, मजलूम की बदहा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं। गुरूर ना करे, क्योंकि नबी ने तकबर को जन्नत से दौरी की वजह कहा। औरतों, बच्चों और कमज़ोरों के साथ नरमी करे, क्योंकि नबी का सारा किरदार रहमत था। अगर हम वाकई रसूल करीम के उम्मती हैं, तो हमारे अखलाक, मुआमलात, इबादात और ज़िंदगी के हर शाबे में उनकी संत झलकनी चाहिए। कुरान करीम में फरमाया गया, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। सूरह अल-अहज़ाब 21